السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النور پارہ نمبر 18، آیات مقدسہ نمبر 51 اور 52 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے سوسائٹی کے ایک ایسے فرسودہ ذہنیت طبقے کے بارے میں رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ وہ لوگ جو بظاہر ایمان باللہ، ایمان بالرسول کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مفاد پرست ہوتے ہیں، وہ وقتی مفاداتی سوچ رکھتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ صرف اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں۔ یہ منافقین ہیں۔ منافقین کا مائنڈ سیٹ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور دور حاضر میں بھی ہمیں رہنمائی ارشاد فرما دی کہ منافقین کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو منافقین ہوتے ہیں ان کے زیادہ دعوے ہوتے ہیں۔ اللہ کے جو بندے ہیں، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وہ تو اپنے قلبی جذبے کے ساتھ، شعور اور اعلیٰ نظریے کے ساتھ آگے بڑھتے رہتے ہیں، دعوے نہیں کرتے۔ اصل میں ان کا عمل و کردار واضح کرتا ہے کہ یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رٹ کو قائم کرنا چاہتے ہیں، سوسائٹی اور معاشرے کی اجتماعی ترقی چاہتے ہیں، اور ان کے دعوے نہیں ہوتے بلکہ عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ تو جن کے دعوے زیادہ ہوتے ہیں، عمل و کردار کم ہوتا ہے۔ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ اس لیے آج کے دور میں بھی ہمارا اللہ پر ایمان کا دعویٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ بہت ہوتا ہے، لیکن ہم خود اپنے فعل سے، عمل سے تضاد بھی پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک سوچ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آج کی آیت مقدسہ نمبر 50 اور 51 میں اللہ رب العزت نے
اس سچی جماعت کا ذکر فرمایا، رہنمائی دی، جو مومنوں کی جماعت ہے، جو حزب اللہ ہے، ان کے جتنے بھی اعلیٰ سوچ، نظریات، خیالات ہوتے ہیں وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کی رہنمائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ فلسفہ الہی پر چلتے ہیں، اور جتنا بھی ان کا عمل و کردار ہے اس کے پیچھے بھی اللہ کی رضا ہوتی ہے، وہ اپنا نفع نقصان نہیں دیکھتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما کان قول المؤمنین، یقیناً جو ایمان والے ہیں، سچی جماعت ہے، ان کی جو گفتگو ہے، ان کے جو خیالات ہیں، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ یہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا ہے اور ہم نے اطاعت کی ہے، سمعا وطاعتا، یا اللہ ہم تیرے لیے ہیں، تیری رضا کے لیے ہیں، تیری ہی رٹ کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں سماعت کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ کی رہنمائی کو سن کے سمجھتے ہیں، اس کا شعور حاصل کرتے ہیں، اور اطاعنا، اپنا عمل و کردار اس کے مطابق بناتے ہیں، یعنی اپنی سوچ میں بھی اللہ کی رٹ کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے تابع کر دیتے ہیں، اور ان کا جو عمل و کردار ہے وہ بھی اللہ کے تابع ہوتا ہے۔ کسی بھی سوسائٹی میں جب کوئی بھی اللہ کے فلسفے کی رٹ کو مان لیتا ہے تو وہ سچی جماعت اور اللہ کی جو جماعت ہے اس کو غالب کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی رٹ کو جب عملاً قائم کیا جاتا ہے تو عدل کا سیاسی نظام قائم ہوتا ہے، عدل کا معاشی نظام قائم ہوتا ہے، اور اسی طرح معاشرتی اور سماجی عدل قائم ہو جاتا ہے، بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب، خطہ، اللہ کی بالادستی ہوتی ہے۔ اس لیے سچی جماعت کی فلسفی بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی رہنمائی ہے، اور اللہ کی رٹ ہر اعتبار سے قائم ہوتی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، یہ اللہ کی سچی جماعت ہے، یہ کامیاب ہوگی۔ اور کامیابی کا لفظ جب بھی ہم نے سنا، سمجھا، تو یہ گفتگو کی اور آگے اس کی وضاحتیں بھی آ رہی ہیں کہ کامیابی دنیا کی بھی ہے، آخرت کی بھی ہے۔ صرف کامیابی کو فلاح فی الآخرت، آخرت کے ساتھ جوڑ دیں، یہ درست نہیں ہے۔ سچی جماعت نے دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے، بلکہ سچی جماعت نے ہی دنیا میں کامیاب ہونا ہے۔ پچھلے دروس میں بھی ہم نے یہ اللہ سے رہنمائی لی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جس نے اللہ کی اطاعت کر لی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور وہ اللہ سے ڈرتے رہے، وَيَتَّقْهِ، اور پھر اسی مشن پر قائم رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی سرپرستی میں آگے بڑھتے رہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، بس یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ ذرا ایک پروسیس دیکھیے، اللہ نے بڑا خوبصورت طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت ہے، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت، یعنی فلسفی بھی اللہ کی طرف سے، عمل و کردار بھی اللہ اور رسول کے تابع۔ اصل میں اللہ اور رسول یہ دونوں ہمارے مراکز ہیں، دونوں کی اطاعت ہے۔ اللہ جو فلسفہ ہمیں دے رہے ہیں، فلسفہ الہی،
جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں، اس کی عملی تشکیل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اس لیے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی ہمارے مراکز، دونوں کی اطاعت ضروری ہے۔ اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ وَيَخْشَ اللَّهَ۔ جب ہم سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو پھر ہمیشہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، یعنی ہمارے سوچ میں، ہمارے خیالات میں اور قلبی ترجیحات میں یہ بات نمایاں رہنی چاہیے کہ ہم نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، ہمارے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور کبھی بھی کسی موقع پر بھی ہم اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتے، اللہ پہ ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے، تمام تر جد و جہد اللہ کے تابع ہونا چاہیے۔ وَيَتَّقِهِ، اور پھر کئی مفاداتی گروہ آئیں گے، پروپیگنڈا آئے گا، پریشر گروپ آئیں گے، آپ کو مختلف طریقوں کے ساتھ الجھانے کی کوشش کریں گے، گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن سچی جماعت کیا کرتی ہے؟ وہ ہر دور میں وَيَتَّقِهِ بچ کے آگے نکل جاتی ہے، وہ اپنے دامن کو سمیٹ کر وہ اپنے اس اعلیٰ مشن کی طرف رواں دواں رہتی ہے، وہ پروپیگنڈے کی زد میں نہیں آتے، بڑے بڑے لالچ مفادات جماعتیں دیتی ہیں۔ آج کے دور میں تو میڈیا کا دور ہے، پروپیگنڈے کا دور ہے، لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے، گمراہ کیا جاتا ہے، پریشر ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ صراط مستقیم کو چھوڑ دیں، سچے راستے کو چھوڑ دیں، اور لوگ تھوڑے سے ڈر سے فوراً گمراہ ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سچی جماعت وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتی، وہ حالات کا مقابلہ کرتی ہے اور بچ کے آگے نکل جاتی ہے۔ وَيَتَّقِهِ، تمام تر شیطانی پروپیگنڈا، شیطانی جماعتوں کا پروپیگنڈا، ان کے جتنے بھی مفاداتی عنوان ہوتے ہیں ان سے بچ کے آگے نکل جاتے ہیں، اور قربان جائیں اللہ کے الفاظ سنیے، فَأُولَئِكَ، یہ ہے سچی جماعت، ہم الفائزون، جو کامیاب ہیں۔ اس پروسیس کے ساتھ جو جماعت آگے نکلتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائیں۔ والدین کے لیے، اپنے لیے، تمام مومنین کے لیے دعا جو ہم ہر نماز میں کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر لفظ بہت باکمال ہے، خوبصورت ہے، قلب سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کیجئے۔ اپنی بھی اس میں مغفرت ہے، والدین ہیں، مومنین ہیں، اور اللہ کے سامنے توبہ کی دعا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔